السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ام بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید، بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ حمد و ثناء اور درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اس کے بعد ہمارا آج کا موضوع ہے کہ قرآن کریم کا تعارف، قرآن کریم سے جڑنا کیوں ضروری ہے میرے اور آپ کے لیے، اور اس سے جڑنے میں دنیاوی اور اخروی فائدے کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد کہ لو انزلنا ھذا القرآن، اللہ نے فرمایا اگر ہم یہ قرآن اتارتے پہاڑ پر، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو تم دیکھتے کہ وہ ہل جاتا، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ رب العالمین کے ڈر سے۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن کریم لوگوں کے دل کو نرم کرتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج تک جو دو چیزیں مسلمانوں کے اندر محفوظ ہیں، ایک قرآن ہے اور دوسرا حدیث ہے، اور یعنی صحابہ اکرام جیسے اس پر چلے۔ آپ دیکھو تمام دنیا میں مذاہب ہیں، ادیان ہیں، کوئی بھی مذہب، کوئی بھی ادیان اسلام کے علاوہ ایسا نہیں ہے جس کی ایک ایک بات محفوظ ہو اور جو سینوں کے اندر محفوظ ہو۔ یہ اللہ کا کلام سینوں میں محفوظ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سینے میں محفوظ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا اس قرآن میں، اور اللہ فرمانا ہے سنوریم آیاتنا فی الآفاق، اس قرآن کے اندر ہم ایسی نشانیاں لوگوں کو دکھائیں گے آگے کہ لوگ یہ بول اٹھیں گے کہ یہ قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے۔ لوگ قرآن کریم کو معاذ اللہ آگ لگانے کی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کے سینوں سے قرآن کریم کو ختم نہیں کیا جا سکتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا سینوں سے۔ یہ معجزہ ہے میرے بھائی۔ اس کے علاوہ دوسرا معجزہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ کوئی بھی آج ایسی کتاب لے آؤ جس پر عمل کرنے میں لوگوں کے لیے ہدایت ہو، ہے ہی نہیں ایسی کتاب۔ قرآن کریم ایسی کتاب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایسی ہے جن پر عمل کرنے میں ہمارا دنیاوی اور اخروی فائدہ ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن کریم کہتا ہے شراب نہ پیو، تو شراب کیوں نہیں پینی؟ آج دیکھ لو جو شراب پی رہے ہیں وہ ٹن ہے، یا تو وہ کسی کو قتل کر رہے ہیں یا وہ عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں تمہارے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا ان اللہ علیم حکیم، جو 7 آسمانوں کے اوپر عرش پر اللہ ہے، وہ علم رکھنے والا ہے، وہ حکمت رکھنے والا ہے۔ تو دیکھو اس میں ہمارے لیے ہدایت ہوئی نہیں ہوئی، حکمت ہے نہیں ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں قرآن کریم میں ایک اور بات ہے سورہ عنکبوت کے اندر کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے، یعنی تم دیکھتے ہو کسی کتاب کو انہوں نے پڑھا ہوا نہیں ہے، دیکھو تم تو میرے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے مکہ کے اندر اور وہ الٹریٹ تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن انہوں نے کس طرح یہ بات قرآن کریم میں کس طرح یہ بات ہے ہمیں سمجھایا جائے کہ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلْنَا الشَّمْسَ سِرَاجًا، کہ جو قمر ہے یعنی جو چاند ہے وہ روشنی ہے، اور جو سورج ہے وہ سراج ہے، یعنی لیمپ کا کام کرتا ہے۔ آج جو ہے سائنس اور اسکولوں میں یہ بات پڑھائی جاتی ہے کہ سورج جو ہے وہ روشنی دیتا ہے اور چاند جو ہے وہ لائٹ ہے، اس کے اوپر روشنی پڑتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے 1400 سال پہلے اس کلام میں یہ بتا دیا، اب ہمیں بتایا جائے جو پڑھے لکھے لوگوں کا طبقہ ہے کہ کس طرح ایک عام آدمی کا کلام ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا کلام ہے میرے بھائی، اگر اس پر ہم چلیں گے، اس کو ہم ترجمے سے پڑھیں گے تو ہمارے لیے فائدہ ہے۔ وہ فائدے کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث فرمایا کہ قیامت کے دن جو لوگ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے، وہ جو ہے ان کو تاج پہنایا جائے گا سروں پر۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، اور اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکی ہے میرے بھائی۔ تو ہم اس کتاب سے پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، 2 چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری سنت ہے، اس کو تھام لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، جیسے صحابہ اکرام نے تھاما ہے۔ دیکھو کتنے سے صحابہ تھے مکہ اور مدینہ میں، تھوڑے سے 313، اور کس طرح پوری دنیا پہ غالب آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اللہ اس کلام کے ذریعے قوموں کو عروج بخشتا ہے، اسی کے ذریعے زوال دیتا ہے۔ آج آپ کے سامنے مکہ مدینہ میں مسلمانوں کا غلبہ ہے، یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے، یہ اس کتاب کی فضیلت ہے، یہ اس کتاب پر چلنے میں ہمارا فائدہ ہے۔ میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو چاہیے اس کتاب کو ترجمے سے